بہت شکریہ بابا بھائی، بیٹی آسمان، خدا اللہ کو اور زیادہ برکت دے۔ ہلیلویا۔ آج ہم تیسری کلیسیا کے بارے میں سیکھیں گے، پرگمن کی کلیسیا۔ کیا نام ہے؟ پرگمن۔ بولے پرگمن۔ پرگمن کی کلیسیا کو پیغام خداوند یسوع مسیح کا پیغام، اور خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، اور پرگمن کی کلیسیا کے فرشتے کو، اس کے پاسبان کو، اس کے بشپ کو، اس کے خالق کو، اس کے رہنما کو یہ لکھ کہ جس کے پاس دو دھاری تیز تلوار ہے، جس کے پاس دو دھاری تیز تلوار ہے۔ آپ کو پتا ہے تلوار کی ایک دھار ہوتی ہے، ایک طرف اس کی دھار ہوتی ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح کے پاس جو تلوار ہے وہ دو دھاری ہے۔ اس طرف بھی اس کے دھار ہے اور اس طرف بھی، وہ اس طرف بھی چلتی ہے اور اس طرف بھی چلتی ہے۔ وہ عدالت کرنے والا خداوند خدا ہے۔ دو دھاری تلوار سے مراد یہ ہے کہ خداوند جو ہے وہ ہر ایک کی عدالت کرنے کا پورا حق رکھتا ہے، اور وہی ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق اجر دے گا۔ یہ نہیں کہ وہ اپنے گھر کی عدالت نہ کرے، وہ غیر اقوام کی عدالت کرے گا، لیکن سب سے پہلے عدالت کہاں سے شروع ہوگی؟ اس کے اپنے گھر سے۔ یہ نہیں کہ اس طرف دھار ہے اور وہ غیر اقوام کے لیے، اور اس طرف دھار ہے ہی نہیں، اپنے لوگوں کے لیے عدالت ہی نہیں، بلکہ خدا جب عدالت کریں گے تو سب سے پہلے اپنے گھر سے عدالت کریں گے۔ جس کے پاس دو دھاری تیز تلوار ہے، یعنی جو مکمل عدالت کرنے کا حق رکھتا ہے، وہ فرماتا ہے کہ میں یہ تو جانتا ہوں۔ اب خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں، خداوند یسوع مسیح کو سب باتوں کا پتہ ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ خداوند یسوع مسیح ہماری بات کو نہیں جانتے، وہ تو ہمارے دل کے خیالوں کو جانتے ہیں، وہ گردوں کو جانتے ہیں، وہ ہمارے اندر کی بات کو بھی جان لیتے ہیں۔ علی کے کل ہیں، خداوند یسوع مسیح عالم مطلق ہیں، ہمارے تمام تر دل کے بھیدوں کو جاننے والے خداوند یسوع مسیح ہیں۔ آمین۔ اب خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں یہ تو جانتا ہوں، مجھے اس بات کا علم ہے کہ تو شیطان کی تختگاہ میں سکونت کرتا ہے، کہ جہاں پر شیطان کا راج ہے تو وہاں پر ہی ہے، تو نے اپنے پاؤں وہاں پر ہی جمع کر رکھے ہیں، نہ تو وہاں سے آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے، بلکہ تو وہاں پر موجود رہا ہے، اور تو میرے نام پر قائم رہتا ہے۔ تجھ پر مصیبتیں بھی آ جائیں، تجھ پر تنگیاں بھی آ جائیں، تجھے شرارتی لوگ تنگ بھی کرتے ہیں، لیکن تو اپنے پاؤں کی دھول نہیں چھوڑتا، وہاں پر ہی موجود رہتا ہے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ تو ایسی جگہ پر رہتا ہے جہاں پر رہنا بڑا مشکل ہے۔ تجھ پر الزام لگائے جاتے ہیں، تجھے ستایا جاتا ہے، تجھے مارا جاتا ہے، تجھ پر جھوٹے الزام لگائے جاتے ہیں، تجھے تشدد پہنچایا جاتا ہے، لیکن تو میرے نام پر قائم رہتا ہے، تو میرا انکار نہیں کرتا۔ اور جن دنوں میں میرا وفادار شہید انتباس تم میں اس جگہ قتل ہوا جہاں شیطان رہتا ہے۔ اب خداوند یسوع مسیح یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی تو اس جگہ پر قائم ہے، اور تو تب بھی قائم رہا جب میرا شہید جو ہے انتباس جو ہے اس جگہ پر قتل ہوا۔ کیوں؟ کیا ہوتا ہے جب کہیں پر کوئی بندہ مر جاتا ہے نا، تو باقی لوگ ڈر کے مارے چھپ جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ ایک کو سزا ملتی ہے، دوسرے سمجھ جاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں بھی اس طرح مار نہ دیا جائے، شہید نہ کر دیا جائے، قتل نہ کر دیا جائے۔ اور خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جن دنوں میں میرا وفادار شہید انتباس
تم نے اس جگہ قتل ہوا. یہ اس شہید کی بات کی جا رہی ہے جس کا نام انتباس یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے رقم کروا دیا. جہاں شیطان رہتا ہے یعنی وہ بھی اس جگہ پر موجود رہا جہاں پر شیطان رہتا ہے, کیونکہ رومی سلطنت جو ہے وہ اس وقت غیر اقوام تھی, غیر معبودوں کو ماننے والی تھی, اور وہ سارا شرارت کا گھر تھا. خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جہاں شیطان رہتا ہے وہاں پر میرا وفادار شہید, اس کا نام کیا تھا؟ انتباس. کیا؟ انتباس. اس جگہ قتل ہوا. ان دنوں میں بھی تو نے مجھ پر ایمان رکھنے سے انکار نہیں کیا. ایک شخص کی گردن اڑا دی جائے, دوسرے سے کہا جائے ہاں میں یسوع کا انکار کرنا ہے کہ نہیں, وہ کیا سوچے گا؟ اگر اس نے اس کو اڑا دیا ہے تو مجھے بھی اڑا دے گا. لیکن یسوع کہتے ہیں کہ جس وقت وہ شہید ہوا اس وقت بھی تو میرے ساتھ وفادار رہا, تو نے میرا انکار نہیں کیا, تو نے میرا انکار نہیں کیا. خداوند یسوع مسیح یہ تعلیم کر رہے ہیں. خداوند یسوع مسیح اس کلیسیا کے فرشتے کی, اس کلیسیا کی تعریف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تو جہاں پر شیطان کی تختگاہ ہے, جہاں پر شیطان رہتا ہے, جہاں پر شیطان راج کرتا ہے, جہاں پر شیطان کے کہنے سے تمام تر انتظامات چلتے ہیں, جہاں پر شیطان جو ہے وہ راج کرتے کرتے تمہیں قتل بھی کرواتا ہے اور تم اس جگہ سے نہیں ہلے, قائم رہے ہو. اور نہ صرف یہ کہ اس جگہ پر قائم رہے بلکہ جب میرا وفادار شہید انتباس قتل ہوا تب بھی تم اسی جگہ قائم رہے, اپنے ایمان پر قائم رہے. تم نے میرا انکار نہیں کیا, میرا انکار نہیں کیا. خداوند یسوع مسیح کا انکار ایک بہت ہی قریبی شاگرد نے کیا. کیا نام تھا؟ مقدس پطرس, جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کا انکار کیا. کتنی دفعہ انکار کیا؟ کتنی دفعہ یسوع مسیح نے اقرار کروایا؟ 3 دفعہ. اور جب پورے دل سے اقرار کر دیا تو اس کے بعد پہلے ہی باز میں کتنے لوگ تبدیل ہوئے؟ 3000. ہاللیلویا. 3000 لوگ تبدیل ہو گئے. اور مقدس پطرس نے پھر یسوع کا انکار نہیں کیا. جب انکار کرنے کی بات کی تو مقدس پطرس نے کہا نہیں, یسوع کا انکار اب نہیں کر سکتا. اور مقدس پطرس کو صلیب دے دیا گیا. کون سی؟ الٹی صلیب. سیدھی صلیب دینے لگے. انہوں نے کہا مجھے سیدھی صلیب نہ دو, سیدھی صلیب میرے آقا کو دی گئی. یہ تاریخ میں ہے, بائبل مقدس میں یہ نہیں لکھا, لیکن یسوع مسیح نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آپ کس طرح کی موت مرنے والے ہیں. اور تاریخ بیان کرتی ہے کہ مقدس پطرس کو الٹی صلیب دیا گیا. انہوں نے کہا مجھے سیدھی صلیب نہ دو, میں مسیح کا انکار نہیں کروں گا, میں اس لائق نہیں کہ سیدھی صلیب دوں. مسیح یسوع نے میرے لیے بڑا کفارہ دیا ہے, پوری دنیا کے لیے عالم کی کفارہ دیا ہے, مجھے سیدھی صلیب نہیں, مجھے الٹی صلیب دو. یہ کلیسیا خداوند یسوع مسیح اس کی بھی تعریف کرتے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ تو نے میرا انکار نہیں کیا. لیکن خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں لیکن مجھے چند باتوں کی تجھ سے شکایت ہے, تھوڑی سی باتیں ہیں, مجھے تجھ سے شکایت ہے. دیکھ تو وفادار بھی ہے, میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے, تو ڈرتا بھی نہیں ہے, لیکن مجھے تجھ سے شکایت ہے. کس کلیسیا سے خداوند یسوع مسیح نے شکایت نہ کی؟ کون سی؟ سمرنا کی کلیسیا سے خداوند یسوع مسیح کو ابھی تک کوئی کسی قسم کی شکایت نہیں ہے. افسوس کی کلیسیا سے شکایت کی کہ مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی. لیکن تو نیکوئیوں کی تعلیم سے نفرت کرتا ہے
اس بات میں میں تجھے انکرج کرتا ہوں، لیکن اس کلیسیا کو اب خدا یسوع مسیح کہتے ہیں لیکن مجھے چند باتوں کی تجھ سے شکایت ہے، اس لیے کہ تیرے ہاں بعض لوگ بلعام کی تعلیم ماننے والے ہیں، جس نے بل کو بنی اسرائیل کے سامنے ٹھوکر کھلانے والی چیز رکھنے کی تعلیم دی، یعنی یہ کہ وہ بتوں کی قربانیاں کھائیں اور حرام کاری کریں۔ اور میرے عزیزو، بلعام کی تعلیم کے بارے میں بلعام کا ذکر پڑھنا ہے تو آپ گنتی کی کتاب کو دیکھ سکتے ہیں، 23ویں 24ویں 25ویں باب میں دیکھ سکتے ہیں، اور 25ویں باب کی پہلی 3 آیات کو ہم دیکھیں گے۔ گنتی 25واں باب اور اس کی پہلی 3 آیات یہاں پر لکھا ہے، جلدی سے بچوں کو حوالے نکالنے کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے، جلدی سے نکالنے دی۔ گنتی 25واں باب اور اس کی پہلی 3 آیات لکھا ہے، اور اسرائیلی شتیم میں رہتے تھے۔ کون؟ اسرائیلی شتیم میں رہتے تھے، اور لوگوں نے موابی عورتوں کے ساتھ حرام کاری شروع کر دی۔ عورتوں کے ساتھ کیا کر دیا؟ حرام کاری شروع کر دی، اور وہ عورتیں ان لوگوں کو اپنے دیوتاؤں کی قربانیوں میں آنے کی دعوت دیتی تھیں۔ اسرائیلی مردوں کہ کس کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت شروع ہو گئی، کس کے ساتھ ریلیشن شروع ہو گئے؟ موابی عورتوں کے ساتھ، غیر اقوام کے ساتھ، ان کے ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شروع ہو گئے، اور ایسے ریلیشن جو کہ غلط ریلیشن تھے وہ شروع ہو گئے۔ اور ان موابی عورتوں نے کیا کیا؟ ہوتا ہے نا، لوگ پیار میں، محبت میں دیوانے ہو جاتے ہیں، پھر جو کچھ ان سے کہا جاتا ہے وہ کرتے ہیں، چاہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ سلیمان بادشاہ نے بھی ایسے ہی کیا، اور یہاں پر کیا ہوا؟ وہ عورتیں کیا کہتی؟ وہ عورتیں کہتی کہ قربانیوں میں آؤ، ہمارے ساتھ اس دعوت میں شریک ہو۔ بڑی دفعہ اسی ایسے لوگوں کے نال انہاں دی دعوتاں دے وچ ٹر جاندے ہیں جنہیں سان نہیں جانا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی بلاتا ہے چلے جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر ان جیسے کام کرتے ہیں تو پھر خرابی ہے۔ اب یہ اسرائیلی موابی عورتوں کے ساتھ ان کی دعوتوں میں جاتے اور وہ مختلف دیوتاؤں کے لیے قربانیاں کرتی تھیں، اور یہ لوگ جا کر کھاتے اور ان کے دیوتاؤں کو سجدہ کرتے تھے۔ کن کے دیوتاؤں کو؟ موابی عورتوں کے دیوتاؤں کو سجدہ کرتے تھے۔ یوں اسرائیلی بال فغور کو پوجنے لگے۔ کس کو پوجنے لگے؟ بال فغور کو۔ عورتوں کو خوش کرنے کے لیے، غیر اقوام کی عورتوں کو خوش کرنے کے لیے وہ کیا کرتے؟ ان کے دیوتاؤں کی بھی پرستش کرتے، اور پھر خداوند کو اس پر قہر آیا، بنی اسرائیل پر قہر آیا۔ لیکن ایک اور موابی عورت کا ذکر ملتا ہے جو کہ کہتی ہے، تیرے لوگ، تیرا خدا، خداوند یسوع مسیح اسی عورت کی لڑی میں سے آگے جنم لیتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ وہ غیر قوم ہو کر جب خدا کے لوگوں میں شامل ہو جاتی ہے تو خدا کیا کرتا ہے؟ اس کے نسب نامے میں، مسیح کے نسب نامے میں اس کا نام لے آتا ہے، اور اس کی نسل میں سے آگے مسیح کو پیدا کر دیتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ لیکن یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر حساب الٹا ہے۔ بجائے اس کے کہ یہ غیر اقوام کو، موابیوں کو اپنے خدا کے پاس لے کر آتے، یہ ان کے سے کام کرنے شروع ہو گئے، اور خدا کا قہر ان پر پھڑا۔ خداوند یہاں پر بھی اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہے۔ خدا بت پرستی کو بغاوت کے برابر ملتا ہے۔ اگر ہم خدا کے علاوہ کسی اور کو پوچھتے ہیں، کسی کے سامنے جا کر ہم سجدہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں تجھ سے ہی
مراد لے کر جانی ہے تو خداوند غصے میں آ جاتا ہے. خداوند اپنا غصہ جو ہے وہ اس قوم پر, اس شخص پر نازل کرتا ہے, غضب نازل کر دیتا ہے. اور خدا یہاں پر کہتے ہیں کہ مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے. شکایت بلکہ شکایتیں ہیں, اس لیے کہ تیرے ہاں بعض لوگ بلعام کی تعلیم ماننے والے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں تجھ میں سے جو کہ وفادار ہیں, میرے لیے اپنی جان بھی دیتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ بلعام کی تعلیم کو مانتے ہیں, اور جس نے پھل کو بنی اسرائیل کے سامنے ٹھوکر کھلانے والی چیز رکھنے کی تعلیم دی. غیر بتوں کو پوجا جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ یہ تعلیم دیتا تھا, لیکن خدا اپنی قدوسیت پہ کمپرومائز نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ میں قدوس ہوں, میں سب سے بڑا ہوں, میں سب کو پیدا کرنے والا ہوں, میں سب پر اپنے سورج کو چمکانے والا ہوں, میں زمین میں سے اناج پیدا کرنے والا ہوں, میں تجھے زندگی دینے والا ہوں, میں تجھے اولاد دینے والا ہوں, میں تجھے بچانے والا ہوں, میں مصیبت میں تیرے سامنے تیرا محافظ کھڑا ہونے والا ہوں. لیکن مجھے چند باتوں کی تجھ سے شکایت ہے کہ تو بلعام کی تعلیم کو مانتا ہے, غیر اقوام کے خداؤں کو تو مانتا ہے, بتوں کی قربانیوں کو تو کھاتا ہے اور حرام کاری کرتا ہے. تو عورتوں کے ساتھ حرام کاری کرتا ہے, ان کے سے کام کرتا ہے جیسے وہ تجھے کرتی ہیں ویسے تو کرتا ہے. خدا اس بات کو پسند نہیں کرتا. کلام مقدس کہتا ہے, فرماتا ہے کہ بے دینی کے ناہموار جوئے میں نہ جتو, بے دینی کے ناہموار جوئے میں نہ جتو. خدا اس بات سے نفرت کرتا ہے, اور خدا کہتا ہے کہ یہ لوگ اس تعلیم کو مانتے ہیں, خدا کو بھی رکھتے ہیں اور دنیا داری کو بھی رکھتے ہیں, خدا کے گھر میں بھی آتے ہیں اور ادھر جا کر بت پرستی بھی کرتے ہیں. خدا یہ چاہتا ہے یا تو ہم گرم ہو جائیں یا سرد ہو جائیں. نیند گرم خدا کو نہیں سن. خداوند یہاں پر گلا کرتے ہیں, شکایت کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ وہ بتوں کی قربانیاں کھائیں اور حرام کاری کریں. یہ بلعام نے تعلیم دی. چنانچہ تیرے ہاں بعض لوگ اسی طرح نکولیوں کی تعلیم کے ماننے والے ہیں, وہ بتوں کی تعلیم ماننے والے ہیں. وہ جس طرح سے نکولیوں کا ذکر جو ہے وہ مکاشفہ کی کتاب میں پہلی کلیسیا کے اندر ہوا ہے, اور اس کے بعد یہ تیسری کلیسیا پھر امت کی کلیسیا کے اندر ہوا ہے کہ تو بتوں کی تعلیم جو ان کے بارے میں تعلیمات ہیں ان کو مانتا ہے, اس جیسا کرتا ہے. خدا من کہتا ہے مجھے تجھ سے شکایت ہے, لیکن یہ میں تجھے بتا دوں کہ یہ شکایت دور ہو سکتی ہے. بس تو کیا کر, توبہ کر. بس کیا کر, توبہ کر. خداوند نے افسوس کی کلیسیا کو بھی کہا کہ مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلے سے محبت چھوڑ دی ہے. بس خیال کر کے تو کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر. اور خداوند یہاں پر پھر امت کی کلیسیا کو کہتے ہیں تو بھی کیا کر, توبہ کر. اگر تو زندہ خدا کے علاوہ کہیں اور جا رہا ہے, کسی اور بت کی پرستش کر رہا ہے, کسی اور کی بت بات کو مان رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ تیرے لیے بت ہے اور تجھ سے انکار کر. بس توبہ کر, نہیں تو میں تیرے پاس جلد آ کر اپنے منہ کی تلوار سے ان کے ساتھ لڑوں گا جو کیا کرتے ہیں, خدا کو بھی رکھتے ہیں اور دنیا داری کو بھی رکھتے ہیں. میں ان کے ساتھ لڑوں گا. جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاں سے کیا فرماتا ہے, جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاں سے کیا فرماتا ہے. جو غالب آئے میں اسے پوشیدہ من میں سے دوں گا. آپ کو
आसमान से मन बरसाया। आमीन। और मन का मतलब क्या है? कोई बता सकता है क्या है? मन का मतलब क्या है? तालियां बजा देंगे इनके लिए। मन का मतलब है क्या? मन का मतलब क्या है? मन का मतलब है क्या? जब वो मन गिरा था, वो रोटी गिरी थी, तो वो यहूदियों ने इब्रानी जुबान में कहा मन। मन का मतलब है, जैसे अरबी में भी है मनहासा, ये क्या है? वो पूछते हैं मन। मन का मतलब है क्या? उन्हें नहीं पता ये क्या था। जैसे हमारे सामने कोई नई चीज आ जाती है, हम कहते हैं ये क्या है, ये क्या है, तो वो भी पूछते हैं मन। मन का मतलब क्या है? क्या क्या। और फिर वहां पर मशहूर हो गया मन। मन उस खाने का नाम क्या पड़ गया? मन। मन। और खुदावंद कहते हैं कि मैं उसे पोशीदा मन में से दूंगा। आपको पता है कि इब्रानियों के खत के अंदर 9वें बाब में जिक्र मिलता है कि अहद के संदूक के अंदर क्या क्या मौजूद था? क्या क्या मौजूद था? सोने के बर्तमान में मन, हारून का असा, और क्या था? और उसके साथ साथ जो है वो अहद की तख्तियां थी, जो 2 तख्तियां थी जिस पर 10 अहकाम लिखे थे। कितने? 10 अहकाम लिखे थे। उसमें क्या था? पहले नंबर पे उसमें हारून काहिन का असा, और उसके साथ क्या था? मन। और तीसरे नंबर पर मुकद्दस मूसा को खुदा ने जो 2 तख्तियां दी थी जिन पर 10 अहकाम लिखे थे, वो 3 चीजें इसके अंदर मिलती हैं हमें इब्रानियों के खत में। और खुदावंद कहता है जो गालिब आए मैं उसे पोशीदा मन में से दूंगा, फरिश्तों का खाना दूंगा। पोशीदा मन, कुछ कहते हैं कि ये पोशीदा मन उस अहद के संदूक के अंदर जो मन है खुदावंद उसमें से खिलाएगा, जो खुदा की कौम ने बियाबान में खाया था, उसमें से मन तुम्हें दूंगा। वो खाना चेक करवाऊंगा किस तरह का खाना था। हमारी ख्वाहिश होती है ना, जहां से होली फैमिली गुजरी है, हम वहां से गुजरे, हम वहां पर जाएं, हम देखें कहां पर खुदा ने मुकद्दस मूसा को ये अहकामात दिए। ये आसमान पर नहीं हुआ, जमीन पर ही हुआ है। हमारी ख्वाहिश होती है ना, जहां पर हमारे खुदा यीशु मसीह रहे, हम वहां पर जाएं। और ये भी ख्वाहिश होती है बात लोगों की कि जो खाना उन्होंने खाया वो हम खाएं। और खुदा कहते हैं कि मैं पोशीदा मन में से तुझे खिलाऊंगा, छुपा हुआ जिसका अभी किसी को नहीं पता, मैं तुझे उसमें से खिलाऊंगा। और एक सफेद पत्थर दूंगा, और एक सफेद पत्थर भी दूंगा, तुझे खाने के लिए अच्छा खाना भी दूंगा, और तेरा नाम उस सफेद पत्थर पर लिखा जाएगा। तेरा नाम उस सफेद पर लिखा जाएगा। बादशाह जब फतूहात करते थे तो वहां पर अपने नाम का झंडा गाड़ देते थे, अपने नाम की तख्ती लगा देते थे कि ये हमारी फतूहात है जो हमने जमीन पर रहते हुए की है। लेकिन मेरे अजीजों, अगर आप जमीन पर फातिहाना जिंदगी गुजारेंगे तो आपका नाम कहां पर? आसमान पर सफेद पत्थर पर लिखा जाएगा। हालेलुया। और सफेद पत्थर जो है ये पाकीज़गी की तरफ इशारा करता है। पाकीज़गी की अलामत है। पाक पत्थर, सफेद पत्थर पर आपका नाम लिखा जाएगा। हालेलुया। और पुराने अहदनामे में खुरूज 28वें बाब में उसकी 15वीं से 21वीं आयत को अगर आप पढ़ें तो ये नाम जो है वो पहले हमें इसका जिक्र मिलता है। इसमें खुदा ने कहा कि मेरा जो सरदार कायम होगा उसके सीने पे क्या होगा? 12 पत्थर जड़े जाएंगे। कितने पत्थर? 12 पत्थर जड़े जाएंगे, जो कि 4 लाइनों में होंगे। और हर एक लाइन में कितने पत्थर होंगे? 3 पत्थर होंगे। कितने?
3 पत्थर होंगे। 3 चौका 12, 3 4 12। कितने पत्थर होंगे? 12 stones will be on the breastplate। यहां पर 12 पत्थर, और उन 12 पत्थरों के नाम पहली लाइन में कौन से होंगे? याकूत सुर्ख, दूसरे का नाम पुखराज, तीसरे का नाम गोहरे शबचराग, और दूसरी लाइन में जुमुर्द और नीलम और हीरा। तीसरी लाइन के अंदर लिशम और यशम और याकूत, और चौथी लाइन के अंदर 3 पत्थर कौन से होंगे? फिरोजा और संगे सुलेमानी और जबरजद। और खुदा ने कहा कि इन 12 पत्थरों पर 12 कबीलों के नाम कंधा करना। ये मेरे लोग हैं। दिल से खुदा लगा के रखता है अपने लोगों को। वहां पर 12 पत्थर और 12 कबीले। यहां पर खुदावंद कहता है कि जो गालिब आए मैं उसको खाने के लिए मान भी दूंगा, और इसके साथ साथ उसने जो फतुहात हासिल की, गलबा पाया, उसने जो फतुहात से फटकर गलबा पाया है, उसको मैं क्या करूंगा? मैं खाने के लिए मान दूंगा, और एक पत्थर, सफेद पत्थर दूंगा। उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा, जिसे उसके पाने वाले के सिवा कोई नहीं जानेगा। अगर मैं इसकी तफसीर करूं कि उस पर कौन सा नाम है, तो गलत तफसीर होगी, क्योंकि इसकी कोई तफसीर अभी कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि खुदा का कलाम बयान करता है कि उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा होगा। मैंने नहीं पता ये किसी को भी नहीं पता। क्यों नहीं पता जी? तुम सीधे पादरी हो तो पता होना चाहिए, लेकिन खुदा का कलाम आगे क्या कहता है, ये जरा सुने। लिखा हुआ है, उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा, जिसे उसके पाने वाले के सिवा कोई ना जानेगा। भाई जो पाएगा उसी को पता होगा इस पर क्या नाम लिखा है। हालेलुया। कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं अभी बता सकता, पहले से कोई नहीं कह सकता कि उस पर कौन सा नाम होगा, क्योंकि यीशु मसीह का फरमान है कि उसको सिर्फ उसी को पता चलेगा जो उस पत्थर को पाएगा। ये अजर है, यानी खुदा ने हमारे लिए बहुत सारी ऐसी चीजें रखी हैं जिनका हमें पता ही नहीं है, लेकिन हमारे लिए बड़ी बरकत है। और मेरे अजीजों, ये उस दौर को पेश करता है जब रोमी सल्तनत में कलीसिया जो है उसको तस्लीम किया गया। रोमी सल्तनत में कब कलीसिया को तस्लीम किया गया? कस्तंतुनिया बादशाह के दौर में, 4वीं सदी के अंदर कस्तंतुनिया बादशाह के दौर में। ये क्योंकि हम अदवार पढ़ रहे हैं, ये 7 कलीसियाएं मसीह के दौर से लेकर मसीह की दूसरी आमद तक का ये दौर है। पहला दौर जो इफिसुस की कलीसिया का है वो कौन सा है? रसूली दौर। कौन सा है? रसूली दौर। और दूसरा जो स्मुरना की कलीसिया है वो कौन सा दौर है? वो कलीसिया के सताए जाने का दौर है, जब कलीसिया पर जुल्म और सितम किया गया। नीरो बादशाह ने जुल्म और सितम किया, और ये तकरीबन 150 साल से ज्यादा कलीसिया पर जुल्म और सितम होता रहा। लेकिन कस्तंतुनिया बादशाह के दौर में क्या हुआ कि कलीसिया को अरूज मिला। और पिरगमन का मतलब क्या है? अरूज। क्या है? अरूज, बुलंदी। पर का मतलब क्या है? मिराज, बुलंदी की मिराज। और गोमोस का मतलब एक और है, शादी। क्या है? हकीकी शादी। हकीकी शादी, पिरगमोस। पिरगमन भी इसे कहते हैं। और पिरगमन की कलीसिया का मतलब क्या है कि कलीसिया की वो बुलंदी का दौर था, जब कलीसिया को तस्लीम किया जाने लगा। कस्तंतुनिया बादशाह ने क्या किया? उसने जंग, किसी मुल्क बादशाह के साथ जंग करने से पहले रात को उसने ख्वाब में देखा कि सलीब का निशान उसको बचाने वाला है, मसीह का निशान उसको बचाने वाला है। उसने तमाम झंडों पर, एक तारीख ये बयान करती है
کہ تمام جھنڈوں پر اس نے صلیب کا نشان بنوا دیا، اور جب وہ جنگ کرنے کے لیے گیا تو فتح سے بڑھ کر غلبہ پایا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اب پوری رومی سلطنت، پوری دنیا کا مذہب ایک ہی ہوگا، اور وہ کس کا مذہب؟ خداوند ہمارے یسوع کا مذہب بین الاقوامی مذہب ہوگا۔ اور یہ کس کے دور میں ہوا؟ قسطنطنیہ بادشاہ کے، رومی بادشاہ، کیا نام تھا؟ قسطنطنیہ، اسے انگلش میں کانسٹنٹین کہتے ہیں یا کانسٹنٹائن کہتے ہیں۔ اس کے دور میں مسیحیت کو قبول کیا گیا، لیکن کیا ہوا؟ غیر اقوام جب بت پرست مسیحیت میں آئے، جب بت پرستی ہونا بھی آلریڈی ہوتی تو اور نہ یسوع نے چھاڑ دیا نہ بت پرستی نے چھاڑ دیا۔ ارے بچے ہیں نا، وہ تو بچے تھے، ہمارا کیا حال ہے؟ ابھی تو بڑے ہو گئے ہیں، اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اندیکھے خدا کو ماننا ہے۔ آمین۔ ہم نے یسوع کو نہیں دیکھا، ہم نے خدا کو نہیں دیکھا۔ یسوع مسیح نے مقدس توما سے کہا تو دیکھ کر ایمان لایا، لیکن مبارک ہیں وہ جو مجھے بغیر دیکھے۔ ہاللیلویا۔ اور ہم سب مبارک ہیں کیونکہ ہم نے یسوع کو نہیں فزیکلی نہیں دیکھا، اور ہم اس پر ایمان لے کر آئے۔ اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ دعا ترانی تعلیمات نہیں ماننا، جو بائبل کی تعلیم ہے اس کو ماننا ہے، جان دینے تک وفادار رہنا ہے، زندگی کا تاج ملے گا۔ جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور پھر یہاں پر کیا ہے؟ جو غالب آئے میں اسے کیا دوں گا؟ پوشیدہ من میں سے دوں گا، سفید پتھر دوں گا، جس پر جو نام لکھا ہوگا وہ پانے والا ہی جانتا ہے وہ نام کیا ہوگا۔ اس انعام کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اگر خداوند کے سوا کسی بھی بت، چاہے وہ آپ کا موبائل ہی کیوں نہ ہو، اپنے خدا سے بڑھ کر اگر موبائل کو وقت دے رہے ہو وہ آپ کا بت ہے۔ اور میں اس کلیسیا کا رہنما ہوتے ہوئے آپ کو یہ بتاؤں، خداوند کہتا ہے کہ میرے منہ میں دو دھاری تیز تلوار ہے، میں عدالت اپنے گھر سے شروع کروں گا۔ اگر تو موبائل کو مجھ سے زیادہ وقت دے گا میں تیری عدالت کروں گا، اگر تو کسی اور کو مجھ سے زیادہ وقت دے گا، میرے سوا کسی اور کے سامنے سجدہ کرے گا، ان سجدہ کرنے والوں میں اگر تو جائے گا تو میں کیا کروں گا؟ میں آ کر اپنے منہ کی تلوار سے ان کے ساتھ لڑوں گا۔ یہ آخری دور چل رہا ہے میرے عزیزوں، اپنے آپ کو تیار کریں، خداوند کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اس کے ساتھ وفادار ہو جائیں، کسی اور کو نہ پوچھیں۔ بھائی شہزاد سوچ سے تماس ہے سامنے آئے، اور ایک چھوٹا سا گوشت ہے جس میں ایک دعا بھی ہو اور یہ وعدہ بھی ہو کہ ہم غیر معبودوں کے پیچھے نہیں جائیں گے۔ غیر معبودوں کے پیچھے بھاگنے والوں کے کام بڑھ جاتے ہیں، غیر معبودوں کے پیچھے نہیں جانا، صرف خداوند اپنے خدا کے نام پر قائم رہنا ہے۔ اور خداوند پرگمن کی کلیسیا کو کیا فرماتے ہیں؟ پوشیدہ من دوں گا، سفید پتھر دوں گا، اور اس پتھر پر ایک نیا نام لکھا ہوا ہوگا جسے اس کے پانے والے کے سوا کوئی نہ جانے گا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں وہ سفید پتھر لینا چاہتے ہیں، اس پر نام کس کا لکھا ہے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو میرے عزیزو خداوند کے ساتھ وفادار ہو جائیں۔ یہ پرگمن کی کلیسیا کے لیے پیغام تھا، آج یہ نعمت میموریل چرچ کے لیے پیغام ہے۔ آمین۔ اس کو اپنی زندگی میں لیں اور خداوند کے ساتھ وفادار ہو جائیں۔ آئے تھوڑی دیر کے